نہیں. میں اب اگلی عبارات پیش کر رہا ہوں. مسلمانوں ذرا دل تھام کے. انہوں نے کہا کہ ساری قبروں کو کیا کرو, گرا دو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایمان سے بتاؤ, رسول کی قبر, یہ بخاری کی حدیث ہے, صحابی کہتے ہیں اٹھی ہوئی ہے, مسنمہ اٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اندر نکلے گا گند. برتن میں جو گند ہوتا ہے وہ نکلتا ہے, یہ گند نکل گیا. کہ ان کا منصوبہ کیا ہے کہ نبیوں, ولیوں, صحابیوں کی قبریں کیا کر دو, گرا دو. وہ میں انشاءاللہ اگلی ٹرم میں جواب دوں گا کہ نبی نے کن قبروں کو گرانے کا حکم دیا. ابھی پہلے باتیں سن. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. مولوی صاحب, نواب صدیق حسن قاضی تو ہی ہے, شکر ہے دودھ آئی سارے نے نکال کم از کم خدا کی قسم کسی اہل حدیث طالب علم کے سامنے تم گئے نا, 2 بندے, انہوں نے تمہیں میں وصول سے گئے تو جتیاں مار رہی نے, تو پھر اپنی باری بول گئے جو تم کافر کہتے سو برداشت کر. یہ لکھا ہوا ہے معاذ اللہ یکون فی هذه الامه خلیفۃ خیر من ابی بکر و عمر قیل خیر منهما قال قد قاد یفضل علی بعض الانبیاء. معاذ اللہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں یہ حجج الکرامہ کتاب ہے. اس کے لکھنے والے ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب. وہ لکھتے ہیں کہ بعض نبیوں پر بھی امام مہدی کو کیا اصل ہے, فضیلت. ہم تو کہتے ہیں کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. نبی سے افضل کوئی امتی نہیں ہو سکتا. اب میں کہتا ہوں انہوں نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب ایضاح الحق, شاہ اسماعیل دہلوی. کتنے جان چڑھا سو بادشاہ او ہڈیے جڑی دیوبندیاں تے حدیثاں دے گلے وچ بڑی آئی ہے, نہ اتے جاندی نہ تھلے جاندی. کیسے جان چھڑاؤ گے؟ اس میں یہ کہتے ہیں معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان, جہت و ماہیت اور ترکیب عقلی سے پاک سمجھنا یہ بدعت حقیقی ہے. ترکیب عقلی کیا ہوتی ہے جی؟ جسم بنا ہوا. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب یک روزہ, مسلمانوں دل تھام کے, شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب. اس کے اندر لکھتے ہیں پاوے نخ تو بہت سیڑھی بڑھ رہی ہے. اس میں یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ میرے پاس موجود ہے کتاب, یہ موجود ہے کتاب عرف الجادی. اس کے اندر یہ موجود ہے کہ رام لکشمن, یہ کتاب کا نام ہے ہدیت المادی. رام لکشمن, سنیو مسلمانوں, رام لکشمن, کشنجی, زرتش, کنفیوشس, سقراط, فیثاغورس, یہ سارے نبی ہیں اور ان کا ادب کرنا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تقویت الایمان, جس کے اندر یہ ظلم کیا گیا کہ معاذ اللہ لکھا گیا. یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب. اس میں یہ لکھتے ہیں, یہ لکھتا ہے, کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا. میں کہتا ہوں میرے رسول کا تو مقام ہے, ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. وہ نکال اس پہ ذرا اس حدیث پہ دیکھ, حوالے نہ دکھاؤں تو پھر بات کرو. میرے رسول نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے, اور یہ کہنا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور آگے لکھا گیا معاذ اللہ اسی کتاب کے اندر یہ کہا گیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ کہا گیا کہ یہ جتنی بھی نبی اور ولی ہیں یہ اللہ کی شان کے آگے یہ ذرہ ناچیز سے کم کرتے ہیں. یہاں پر اللہ کی مقابل نہیں ہے, یہاں پر اصل جگہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ذرہ ناچیز کی تو کوئی حیثیت ہے, پر نبی ولی اس سے بھی کم تر ہے. یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات میں یہاں پر یہ کرنے لگا ہوں, لوگوں مسلمانوں دل تھام کے بیٹھنا. اور میں کہتا ہوں کدھر تم جا رہے ہو ڈنمارک والوں کے خلاف. یہ اہل حدیث, یہ تمہارے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا دائی کہتے ہیں, ان کے گھر میں دیکھو ذرا, اپنے گھر میں اپنے بغل کے نیچے کتنے بڑے گستاخ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آگے لکھا کہ معاذ اللہ مخلوق ہونے میں سورج, چاند, ستارے, نبی, ولی سب برابر ہیں. میں اس عبارت کی سنگینی اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ مخلوق ہونے میں صدر مناظر, مولوی طالب الرحمان, خنزیر, کتا, بل
مخلوق ہونے میں برابر. ٹھیک ہے خاموش. مطلب یہ خنزیر صاحب اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے سب مخلوق. مولوی صاحب بڑا دل, میں کہتا ہوں بڑا تکلیف ہوتی ہے سور سے زیادہ. بھائی صاحب سن رہے ہیں آپ, یہ میں آپ کو کہتا ہوں مخلوق ہونے میں تسی کتا کھوتا خنزیر برابر. اشرف المخلوقات کا کیا مفہوم ہے؟ میں پوچھتا ہوں اشرف المخلوقات کا کیا حکم رہ گیا؟ اللہ اکبر. اور صرف یہی نہیں, باقی یہ دیکھیے انہوں نے لکھا معاذ اللہ انبیاء اولیاء جتنے بھی امام اور امام زادے ہیں یہ سارے اللہ کے سامنے معاذ اللہ چوڑے چوار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور یہ میرے پاس کتاب موجود ہے, کتاب التوحید, عبارت چوڑے کتاب التوحید دیتے ہیں بلی کتاب دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں, چھوٹی ہو یا بڑی جتنی مخلوق, یہ میں نے مفہوم بیان کیا ہے, ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا یقین جان لینا چاہیے, ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کی شان کے آگے جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور اسی کتاب کے اندر خود مصنف نے بڑی مخلوق سے مراد, اور آپ نے خود آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ بڑی مخلوق کون ہے؟ رسول اللہ. خود عبارت پڑھی آپ نے. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے کتاب التوحید, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی شیطان کا کہا مانا تھا اور انہوں نے شرک پہ تاب کیا تھا. اور نبی مشرک ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میں یہ ابن عبد الوہاب نجدی اور ہماری شرائط میں دے اور ریال کھانا لو, ہماری شرائط میں دے کہ اگر کوئی آدمی اپنا امام کسی کو نہیں مانتا اس پہ فتویٰ لگائے. اگر یہ بات غلط ہے تو یہ کہہ دیں کہ شاید ابن عبد الوہاب نے کون ہے؟ گستاخ ہے. اگلی بات رہ گئی, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈریں, اور میرا جواب نہیں دیا حضور کے ماں باپ کو انہوں نے کافر کہا.